اور جی ٹھیک ہے الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الذین سلکوا علی طریق الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت اور شوق کے ساتھ ثواب کی نیت سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام، قابل صد احترام و تکریم، معزز و مکرم سامعین کرام، آپ کے علم میں ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہے، اور یہ مہینہ بھی اور خاص فضیلت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس مہینے میں بڑی برکتیں رکھ دی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے شروع میں دعا فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو چونکہ اللہ کے پاک پیغمبر نے رجب اور شعبان کے لیے برکت کی دعا مانگی ہے، تو جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت ہے، اسی طرح رجب اور شعبان بھی برکت والے ہیں۔ اور شعبان کا مہینہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک پیکج والا مہینہ ہے۔ رمضان کے اندر تو بہت خصوصی پیکج ملتے ہیں، لیکن شعبان کا مہینہ بھی سیزن کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس میں بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی رحمتیں موصولہ دار بارش کی طرح اس پر برستی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال کو اگر آپ دیکھ لیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میں نے کبھی بھی نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا کہ آپ نے 2 مہینے مسلسل روزے رکھے ہوں سوائے شعبان اور رمضان کے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ شعبان میں کچھ دن کم کر کے پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو جس قدر پابندی کے ساتھ شعبان میں روزے رکھتے دیکھا ہے، ایسے ہم نے اور مہینوں میں آپ کو نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، اسامہ، یہ ایک مہینہ ہے جو رجب اور شعبان رمضان کے درمیان میں ہے، جس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ یہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں۔ فرمایا اس مہینے کے اندر اللہ کے حضور انسان کے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو میری یہ چاہت ہے کہ میرے اعمال جب پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ کے ہاں اعمال کی پیشگی کوئی عام بات نہیں ہے، محاسبہ ہونا ہے، اعمال پیش ہونے ہیں، رب ذوالجلال نے دیکھنا ہے انسان کے اس نے کیا کیا ہے پورے سال۔
تو بھائی اب جب اعمال پیش ہوں تو بندہ نیکیوں کے اندر لگا ہوا ہو، بندہ روزے کی حالت میں ہو، بندہ دعائیں مانگ رہا ہو، بندہ اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہو، یہ تلاوت کر رہا ہے، یہ نوافل پڑھ رہا ہے، تو اس کی بات کچھ اور ہوگی بھائی، اس کی بات کا اثر اس کے اعمال کی پیشگی کسی اور طرح کی ہوگی۔ تو بہرحال میں آپ کو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سیزن کا مہینہ ہے اور اللہ کی طرف سے نا بخشش کا ایک خاص تحفہ ہے، خاص کر اس مہینے کی 15ویں جو رات ہے نا اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اچھا نا، اس کے اندر بھی دو طرح کے لوگ ہو گئے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بالکل یہ انکار کر دیا، کہتے نہیں جی کوئی ثابت نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، حدیث کے اندر ضعف ہے، سند کے اندر فرق ہے۔ اور بہت لوگ اتنے وہ ہو گئے کہ انہوں نے بہت سارے خرافات گھڑ لیے ہیں، یہ بھی عبادت کرو، ایسے کرو، پھر ایسے کرو، پھر ایسے کرو۔ بھائی دونوں غلطی پر ہیں، دونوں غلطی پر ہیں۔ جنہوں نے انکار کیا انہوں نے قرآن حدیث کا مطالعہ ٹھیک طرح سے نہیں کیا، اور جو حد سے تجاوز کر گئے انہوں نے بھی غلط کیا ہے۔ 10 صحابہ سے زیادہ صحابہ سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے، اور فضائل کے اندر آپ کے علم میں ہے، علامہ نووی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اگر حدیث ضعیف بھی ہو تو تب بھی فضائل کے اندر وہ چلتی ہے۔ اور پھر جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک حدیث متعدد صحابہ سے آ جائے، اگر اس کی سند کے اندر کدھر ضعف ہے یا کوئی بات ہے، لیکن بہت زیادہ طرق سے وہ حدیث آ گئی ہے، تو اب اس کی سند مضبوط ہو جاتی ہے۔ یا پھر بعض کسی چیز کی صحیح سند کے ساتھ نا اس کا اشارہ مل رہا ہو کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ، تب بھی وہ اس کی بات پختہ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے۔ تو 15 شعبان کی رات خاص بخشش کی رات ہے، خصوصی رحمت کی رات ہے، رب کی رحمتیں لوٹنے والی رات ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی نا، اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کی ابتدائی آیات میں فرمایا حامیم والکتاب المبین، اللہ فرماتے ہیں مجھے کتاب مبین کی قسم ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات کے اندر نازل کیا ہے۔ تو مفسرین کرام میں سے بعضوں نے تو فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر کے متعلق ہے، اور بعض حضرات نے یہ تطبیق دی، فرمایا یہ لیلۃ القدر کے متعلق نہیں ہے بلکہ شب برات کے متعلق ہے۔ تو اس طرح سے اگر شب برات کے متعلق لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب ذوالجلال نے جب قرآن نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا نا، وہ 15 شعبان کی رات تھی، اور جس رات کو پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا وہ شب قدر کی رات تھی۔ اور پھر اس کے بعد 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کے پاک پیغمبر کے پاک سینے پر جو نازل کیا وہ 23 سال کا عرصہ تھا۔ پھر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ برکت والی رات ہے۔ یہ کون سی رات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے سال کے اندر کئی ایسے دن دے دیے ہیں، ویسے بھی میری رحمتیں ہیں ہر وقت تمہارے اوپر ہیں، لیکن یہ خصوصی ہیں، اس وقت پہ میرے در پہ آ جاؤ تمہاری بخشش کر دی جائے گی۔ یہ خاص خاص موقع ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، صحاح ستہ میں سے ابن ماجہ ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے، 15 شعبان کی رات ہوتی ہے، فرمایا قوموا لیلہا وصوموا یومہا، فرمایا کہ اس کی رات میں قیام کیا کرو، دن کو روزہ رکھا کرو، اور فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُنزِلُ لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام تر رحمتوں کے ساتھ آسمان دنیا پر فرمایا کہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں، کب؟ غروب شمس کے فوراً بعد۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقول الا من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزقه، الا من مبتلا فعافیہ، الا کذا حتی یطلع الفجر۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا اس کی بخشش کروں، ہے کوئی روزی چاہنے والا اس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی مصیبتوں کے اندر گرا ہوا اس کی مصیبتوں کو دور کروں،
اللہ تعالیٰ اسی طرح فرماتے رہتے ہیں ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا۔ فرمایا یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ یہ آواز دے رہے ہوتے ہیں۔ یار سوچنے والی بات ہے، رب العالمین بلا رہے ہیں تو کس کو بلا رہے ہیں؟ آج آواز دی جا رہی ہے وہ گناہ گارو آ جاؤ، او سیاکارو آ جاؤ آج میری رحمت کی طرف۔ آج میں اپنی رحمتیں لے کر تمہیں خود آواز دے رہا ہوں، روز تم میرے در پر آتے تھے، آج میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ کیا رب العالمین کی شفقت اور مہربانی ہے کہ خود اپنے گنہگار بندوں کو بلا رہا ہے، آ جاؤ نا، آؤ نا، میں تمہاری بخشش کے لیے تیار ہوں۔ یار دیکھو ایک اصول ہوتا ہے، ایک بات میں سوچ رہا تھا، جب بندہ غلطی کرتا ہے نا، کسی بڑے کی غلطی ہو جاتی ہے، والد کے سامنے اگر کوئی بندے سے نافرمانی ہو جائے نا، تو نافرمان بیٹا والد کے دروازے پر جاتے ہوئے ہچکچاتا ہے، ڈرتا ہے یار پتہ نہیں کیا جواب ملے گا۔ اگر کسی شاگرد سے ایسی غلطی ہو جائے استاد کے پاس جاتے ہوئے ڈرتا ہے، مرید سے ہو جائے نافرمانی تو پیر کے در پر جاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ یار پتہ نہیں دھتکار ہی نہ دیا جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بلا رہے ہیں کہ وہ ان پر قیاس نہ کرنا کہ ان کے در پر جاؤ گے اور دھتکارے جاؤ گے، یہ رب العالمین کا در ہے، یہاں پر خالی ہاتھ آؤ گے، جھولی بھر کے لے کر جاؤ گے۔ الا من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش چاہنے والا اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ ہے آج کی رات کوئی رونے والا، کوئی میرے سامنے گڑ گڑانے والا، کوئی مجھ سے معافیہ طلب کرنے والا، اس کے گناہوں کو میں دھو کے صاف کر دوں؟ تو ایک بات تو اللہ تعالیٰ یہ آواز آتی ہے، دوسری الا من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی روزی چاہنے والا؟ سارا دن در در کی ٹھوکریں کھانے والوں، سارا دن در در بھٹکنے والوں، اگر روزی کی تلاش ہے تو میرے در پر آ جاؤ، میں تمہیں عطا کروں گا۔ آج کی رات خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں جس کو روزی کی تنگی ہے میرے در پر آ کے بیٹھ جائے، اس کی روزی کی فراہی کر دوں گا میں، اس کو روزی کھلی عطا کر دوں گا میں۔ آج سارے ہمارے پریشان ہیں، آج سارے حالات سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من مبتلا فعافیہ، ہے کوئی تکلیفوں میں گرا ہوا، ہے کوئی مصیبتوں کے اندر گرا ہوا، ہے کوئی ایسا بندہ کہ جس کو کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، آ جائے نا آج میرے در پر، آج یہاں سے اس کو میں خالی ہاتھ نہیں بھیجوں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ آواز آگے حدیث میں الا کذا الا کذا الا کذا، فرمایا کہ اللہ ایسے ہی پکارتے رہتے ہیں ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، یعنی ایک ایک بات لے کر، ہے کوئی بیمار جس کو شفا دوں، اپنے الفاظ میں ہم کہیں تو ہے کوئی بیمار جس کو شفا دوں، ہے کوئی قرض دار جس کے قرضوں کی خلاصی کے لیے رستہ بناؤں، ہے کوئی عدالتوں کے کیسوں میں پھنسا ہوا جس کے عدالتوں کے کیسوں سے اس کو نجات دلاؤں، ہے کوئی گھریلو معاملات میں پریشان اس کی پریشانیوں کو دور کروں۔ یہ در در پر بھٹکنے والوں، آج رب کے در پر آ جاؤ، آج یہاں سے جولی بھر کر جاؤ گے۔ تو ایک بات، پہلی بات جو فرمائی ہے، اس رات نصف شعبان کی رات کو یہ اعلان ہوتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ دوسری ایک روایت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیہقی کی روایت ہے، فرمایا ایک رات نا نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی اور سجدہ کیا، سجدہ اتنا لمبا سجدہ تھا، فرمایا کہ مجھے یہ شبہ گزرا کہ شاید نبی علیہ السلام کی روح مبارک قبض ہو گئی ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں اٹھی اور اٹھ کر آپ کے پاؤں کا نا انگوٹھا ہلایا، انگوٹھا ہلا کر دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ روح مبارک قبض نہیں ہوئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ فرمایا کہ پھر میں نے کہا اتنا لمبا سجدہ، کان لگایا ذرا کہ سنوں تو صحیح کہ کیا فرما رہے ہیں۔ فرمایا جب میں نے کان لگایا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر اپنے رب کے سامنے یہ دعا کر رہے تھے اعوذ بعفوک من عقابک، اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے تھے اے اللہ تجھ سے میں تیرے عذاب سے عافیت چاہتا ہوں، مجھے عافیت عطا فرما دیجئے، برضاک من سخطک، اور یا اللہ میں آپ کی رضا چاہتا ہوں، آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں میں، یا اللہ میں آپ کے عذابوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں یا اللہ آپ کی ثنا میں بیان نہیں کر سکتا، فرمایا کہ آپ کی ثنا ایسی ہے جیسے آپ خود بیان کر سکتے ہیں،
ایسے اللہ کے پاک پیغمبر سجدے کے اندر دعا فرما رہے ہیں. فرمایا کہ اور یار ذرا سوچو آپ، یہ دعا کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں، آپ کی مخلوق میں سب سے اونچی ہستی یہ دعا کر رہی ہے. اور اتنا یار، اتنی عاجزی والے الفاظ، اتنا اللہ کے سامنے جھکنا، اتنی عاجزی، اتنی نیازمندی. اور ہم جیسے جو ہے نا، جن کے پلے ہے ہی کچھ نہیں، وہ بے غم سوئے ہوتے ہیں. تو بہرحال فرمایا کہ جب آپ نے نماز مکمل کی تو آپ نے کہا یا عائشہ، یا فرمایا حدیث کے اندر یا حمیرہ، ہاں اے حمیرہ کیا بات ہے، تو کیا سمجھی کہ میں تیری حق تلفی کر رہا ہوں؟ کہا عرض کی یا رسول اللہ، خدا کی قسم یہ بات نہیں ہے، وجہ یہ تھی کہ میرے ذہن کے اندر یہ خیال گزرا کہ شاید آپ کی روح مبارک قبض ہوگی، اتنا لمبا سجدہ کیا آپ نے. فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے آج کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول خوب جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ آج نصف شعبان کی رات ہے، اور آج کی رات میں رحم طلب کرنے والوں کو رحم عطا کی جاتی ہے، بخشش طلب کرنے والوں کی بخشش کی جاتی ہے، اور جو کینہ پرور ہوتا ہے اس کو اپنے رستے پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. تو بھائی آپ دیکھیں کہ یہ کیسی مبارک رات ہے، کتنا اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہے. بس کوئی مانگنے والا ہو، کوئی اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا ہو، کوئی رونے والا ہو، کوئی اپنے ہاتھ بلند کرنے والا ہو، کوئی اپنی پیشانی کو رب کے سامنے جھکانے والا ہو، تو بس اللہ کی رحمتوں کو لوٹ کے لے جائے گا. لیکن بھائی جو فضیلت والی جگہ ہوتی ہیں نا، ان کا بڑا مقام ہوتا ہے، ان کا دھیان بھی بہت رکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ بھی، ابھی حدیث میرے ذہن میں آ گئی، اس رات کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے. اس رات کے اندر بھی بہت بد نصیبی والی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بد نصیبی سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جن کی مغفرت ہو جاتی ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں گنہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں. قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں. لیکن فرمایا وَلَا يَنظُرُ اللَّهُ إِلَىٰ مُشْرِكٍ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر بھی مشرک کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، مشرک کی بخشش نہیں ہوتی. اور فرمایا وَلَا إِلَىٰ مُسْبِلٍ وَلَا إِلَىٰ عَاقٍ لِوَالِدَيْهِ وَلَا إِلَىٰ مُدْمِنِ خَمْرٍ. حدیث کے اندر فرمایا کہ اور پھر نہ ہی مشرک کی بخشش ہوتی ہے، نہ ہی اپنے پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا متکبر جو ہوتا ہے نہ اس کی بخشش ہوتی ہے، نہ رشتہ داریاں توڑنے والے کی بخشش ہوتی ہے، نہ والدین کے نافرمان کی بخشش ہوتی ہے، نہ ہمیشہ شراب پینے والے کی بخشش ہوتی ہے. اب یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے. پہلی بات فرمایا مشرک کی بخشش نہیں ہے، وہ تو بات واضح ہے نا. شرک پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ اچھا نا، ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا، لوگ سوچتے ہیں یار شاید وہ کسی جانور کا نام ہے، شاید کوئی بہت بڑی بلا ہے، ہاں پتہ نہیں کوئی اور مخلوق ہے، کسی اور سیارے کی مخلوق ہے. شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات کے اندر کسی اور کو شریک ماننا. جو کام اللہ کے ذمے ہیں وہ کسی اور کی ذات میں ماننا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بگڑیاں بنانے والا کون ہے؟ اور بیڑے پار کرنے والا کون ہے؟ ہاں اچھی اور بری قسمت لکھنے والا کون ہے؟ اولادیں دینے والا کون ہے؟ یہ ساری صفات اللہ کی ہیں، کسی اور میں ماننا شرک ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم کائنات کا وہ شرک ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے. اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار. فرمایا جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرے گا، فرمایا کہ یہ بندہ جنت اس پر حرام ہے، جہنم کے اندر یہ داخل ہوگا. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. فرمایا کہ اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، لیکن مشرک کی اللہ بخشش نہیں فرمائیں گے.
اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے. فرمایا مشرک نہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ. فرمایا کہ جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں سے پار نہیں ہو جاتا نا اس وقت تک مشرک جنت میں داخل ہے. اچھا بعض لوگ نا ایک مرتبہ یہ بات میں نے کی تو کہتے ہیں اللہ تو قادر ہے نا سوئی کے ناکے میں سے گزار دے. میں نے کہا اللہ نہیں گزارنا چاہ رہا اسی وجہ سے تو فرما رہے ہیں نا. وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں کہہ رہے ہیں نا تم گزار کے دکھاؤ تو ہم گزار سکتے ہیں. سوئی کے ناکے میں سے اگر اونٹ نہیں گزر سکتا تو فرمایا اس طرح مشرک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. بلکہ میں نے ایک جگہ پر پڑھا حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی علیہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. فرماتے ہیں بھائی مشرک کا جو معاملہ ہے نا وہ الگ ہے. اگر ایک بندہ مشرک ہے نمازوں کے ڈھیر ہیں زکوٰۃ ہے روزے ہیں حج ہیں ہاں انبار لگے ہوئے ہیں اس کے پاس لیکن فرمایا کہ اگر یہ بندہ شرک کرنے والا ہے تو اس کے سارے اعمال رائے گاں ہیں. کیوں؟ فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ قیامت والے دن مشرک کے اعمال کا وزن ہی نہیں کیا جائے گا. مشرک کے اعمال کا وزن ہی. تو پہلی بات فرمائی کہ جو شب بارات کے اندر بھی جس کی بخشش نہیں ہوتی وہ کون ہے؟ مشرک. اور اسی طرح فرمایا کہ جو تعلقات توڑنے والا ہے رشتہ داریاں توڑنے والا شخص. آج کل تو میں کہتا ہوں نا کہ بلا وجہ رشتہ داریاں توڑی جا رہی ہیں. ایک تو یہ نا خود لڑیں گے لوگ ایک ہیں دو چار ساتھ ایسے ہوتے ہیں جو لڑوا رہے ہوتے ہیں اور تیرے متعلق تو اس کے یہ خیالات ہوں گے کیا. اچھا یہ بڑی آج کل مصیبت ہے. ایک تو بات ہوتی ہے نا کہ حقیقت میں کوئی بات ہے کہتے ہیں یار اس نے ایسا سوچا ہوگا اور پھر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوا ہے. وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ الگ سے مصیبت ہے. تو یہ جو ایک تو رشتہ دار توڑتے ہیں رشتہ داریاں توڑتے ہیں دوسرا توڑوانے والے لوگ بھی اپنا خیال رکھیں کہ ان کی بھی مغفرت نہیں ہوگی اس رات کے اندر. او بھائی جوڑنے والے بنے توڑنے والی تو ساری دنیا ہے. آج کوئی تو ایسا ہونا چاہیے نا جو رشتہ داریاں جوڑنے والا ہو ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کرنے والا ہو ایک دوسرے کے سامنے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جھوٹ نہ گناہ کبیرہ ہے. جھوٹ کیا ہے؟ لیکن حدیث شریف کے اندر آتا ہے 3 جگہ پر جھوٹ بولنا جائز ہے. جائز مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ثواب ہے. وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ان میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے کہ 2 ناراض لوگوں کو آپس میں راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا. ایک بندہ کے پاس جائے کہے یار وہ تیری بڑی تعریف کر رہا تھا تجھے بڑا یاد کر رہا تھا تیرے پیچھے بڑا رو رہا تھا. دوسرے کے پاس جائے یار وہ تو واہ کیا انسان یار وہ کہتا ہے کہ اس جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں. دونوں کے دل نرم ہوئے آپس میں راضی ہو گئے. تو یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی ہے. تو اس طرح فرمایا کہ ایک تو جو رشتہ داریاں توڑنے والا ہے وہ بھی شب برات کے اندر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اسی طرح فرمایا کہ جو بندہ والدین کا نافرمان ہے کئی مرتبہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں والدین کے نافرمان کی بھی اس رات کے اندر بخشش ہے. اسی طرح فرمایا کہ جو بندہ 5 ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہے متکبر ہے. ہمیں تو آج یہ بات ہی نہیں لگتی. حدیث شریف میں آتا ہے فرمایا کہ جو بندہ 5 ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ 5 ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے. ٹخنا ہے نا یہ جو اوپری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اس سے اوپر ہو چاہے پھر بہت اوپر نہ بھی کریں کوئی بات نہیں ہے لیکن مردوں کے لیے ٹخنوں سے اوپر 5 رکھنا عورتوں کے لیے نیچے رکھنا ضروری ہے. اسی طرح فرمایا کہ جو شراب پینے والا ہے اس کی بھی بخشش ہے. اس رات کے اندر بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی بھائی. تو اس بات کا خصوصی خیال رکھیں. یہ جو کمیاں ہیں نا ان کو اپنے اندر سے نکالے انسان. ٹھیک ہے الحمدللہ سارے حضرات جو یہاں پر بیٹھے شرک کرنے والے تو نہیں ہیں لیکن حقوق العباد کے ساتھ یہ جو باتیں ہیں نا ہاں جی یہ جس طرح مثلا آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ تکبر کرنے والا ہے کسی کا حق توڑنے والا ہے رشتہ داریاں توڑنے والا ہے شراب پینے والا ہے ان کاموں کو بھی چھوڑ دے بندہ. تو اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں. اور اس رات کے متعلق ایک بات اور آپ کو میں عرض کر دوں. ہمارے ہاں نا جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم نے اپنے علاقے کے لوگوں کو دیکھا وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جیسے شعبان آ گیا نا وہ پٹاخے جمع کرنا شروع کر دیتے تھے لڑکے گولے اور پھر وہ بارود سے بنے ہوئے بہت سارے اس طرح کے کام شاید آپ حضرات نے بھی دیکھے ہوں گے ابھی بھی ہوتے ہیں. تب چونکہ بہت سارے اس طرح کے سارے نظر آتے تھے.
اچھا وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ کرتے یہ ہیں کہ پھر وہ گولے نا وہ ہوا میں اوپر کی طرف پھینکتے ہیں. بعض دفعہ مٹی کا تیل ڈال کے اس کو ہوا میں پھینکا جاتا تھا، بعض دفعہ بارود والے گولے ہوتے تھے وہ پھینکے جاتے تھے، پٹاخے اڑائے جاتے تھے ہوا کے اندر. اچھا یہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کا یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ شیطان نے ہمیں اس کام پر کیوں ڈال دیا ہے؟ حدیث میں نے آپ کو شروع میں بیان کی نا کہ اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر فرماتے ہیں کہ آج کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے میں اس کی بخشش کروں، اور آتے کب ہیں؟ مغرب کے فوراً بعد، غروب شمس کے بعد. اور فرمایا کہ صبح صادق تک، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس وقت تک اللہ کی ذات یہ آواز لگاتی رہتی ہے. اب جب اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں یہاں سے نیچے وہ شیطانی کام گولے ہوا میں چھوڑے جا رہے ہیں، جو رحمتیں آ رہی ہیں ان کو ہم روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج تو یہ شیطانی کاموں میں سے ہے نا، تو اس رحمت کو ہم واپس لوٹا رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نہیں ضرورت، نعوذ باللہ. اور پھر دیکھیں یار کتنا خرچ ہوتا ہے اس پر قوم کا، کتنا پیسہ لگ جاتا ہے اس پر. کبھی سوچا ہے کہ ہمارے ارد گرد میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو وقت پر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کو کھانا دیا جا سکتا تھا. بہت ساری بچیاں گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ہاتھ پیلے کیے جا سکتے تھے، ان کے ساتھ مدد کر لیتے ہیں ہم. ہاں بلکہ نقصان ہو جاتا ہے، گھر جل جاتے ہیں، کارخانے جل جاتے ہیں، اور وہ خود کو آگ لگ جاتی ہے، کتنے بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں. تو بھائی اس کام سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. اور دوسری کہ اچھا ایک روایت گڑھ لی نا، یہ گڑھی ہوئی بات ہوتی ہے، بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا نا جب احد میں آپ کا دانت مبارک شہید ہوا تو اس رات کے اندر آپ کو حلوہ کھلایا گیا تو اس سے آپ کا دانت مبارک ٹھیک ہو گیا. یہ گڑھی ہوئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ گڑھی ہوئی ہوتی ہے. تو پھر کیا کرو جی؟ حلوہ کھاؤ. یہ پیٹ کے پجاریوں نے یہ بھی رسم سنت کے خلاف، ہاں جب قرآن حدیث کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنا ہے، ہماری قوم بھی چونکہ ہاں نہ سمجھ ہے، جس طرف لگاؤ لگ جاتی ہے، پھر ایسے لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. چلو حلوے شلوے بناؤ، شام کو دعوت کرو، مسجدیں بھی گڈ مڈ کرو اوپر نیچے، ہاں اور پھر اس کے بعد کھاؤ پیو اور جا کے آرام سے حلوہ کھا کے نا پیٹ اتنا پھولا ہوا پھر سو جاؤ. سانس بھی ٹھیک طرح سے نہیں آ رہی ہوتی، عبادت تو دور کی بات ہے. پھر تو یہ بھی اسراف ہے، بدعت ہے، اسراف ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. اور ایک اور خاص بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، فیہا یفرق کل امر حکیم. جو حضرات اس آیت سے مراد نصف شعبان کی رات لیتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم. فرمایا اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ بہت بڑے بڑے مضبوط کاموں کے فیصلے فرماتا ہے. جس طرح پہلی روایت گزر چکی نا، اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا کہ اس رات کے اندر اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں. روایت ذہن میں آئی نا جو پہلے آپ کو بیان کر چکا ہوں میں؟ تو میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میرے عمل جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں. روایات میں آتا ہے، فرمایا کہ اس رات کے اندر نا جس انسان نے دنیا میں آنا ہے یا جس نے مر جانا ہے اس کا فیصلہ بھی ہوتا ہے. جس نے دنیا میں آنا ہے یا جس نے دنیا سے چلے جانا ہے اس کا فیصلہ بھی ہوتا ہے. بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ عالم بالا کے اندر نا ایک درخت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تعداد کے مطابق اس کے ساتھ پتے لگا رکھے ہیں. فرمایا جن لوگوں نے آئندہ سال مر جانا ہوتا ہے اتنے پتے اس سے گر جاتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ ذرا غور کریں اس بات پر. گزشتہ شعبان اور ابھی کا شعبان، اس وقت کتنے ہمارے ساتھی، ہمارے یار دوست، ہمارے عزیز و اقربا میں سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور اسی طرح بیٹھے تھے اور آج نہیں ہیں؟ تھے یا نہیں؟ آپ سوچیں گے کئی لوگ ہمارے یار دوست، محلے والے، جان پہچان والے، قریبی رشتہ دار بہت سارے ایسے موجود تھے لیکن آج موجود ہے، وہ بھی ہماری طرح اسی طرح بیٹھے ہوئے، ان کے ذہن میں بھی پلاننگ چل رہی تھی، میں نے کل یہ کام کرنا ہے، پرسوں یہ کرنا ہے، یہ کار خریدنی ہے، یہ کوٹھی بنانی ہے، یہ پلاٹ خریدنا ہے، میں نے یہ کاروبار کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہی پلان کے چل رہی تھی، ان کی بھی جو ہماری چل رہی ہیں.
اور پھر ان کو بھی پتہ نہیں چلا جانے کا، اسی طرح جن کا اس رات کے اندر لکھ دیا جائے گا ان کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ افسوس کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے، روز گھروں کے اندر ماتم ہوتے ہیں، ہر گھر کے اندر سے آپ کو رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، ہر گھر سے ہمارے لیے عبرت کے نمونے ہمارے سامنے ہیں، ہر جگہ پر ماتم برپا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہمیں بالکل پرواہ تک نہیں ہے۔ بھائی ہمارے لیے یہ عبرت کا سامان ہے۔ وہ جو شیخ مجذوب، خواجہ مجذوب رحمہ اللہ تعالی علیہ کے شعر ہیں نا، میں کہتا ہوں ہر ایک کو زبانی یاد ہونے چاہیے۔ کیا کہ وہ عبرت والے ہیں نا؟ کیا فرماتے ہیں؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دن رہوں سب سے اعلیٰ، ہو فیشن نرالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، بچپن نے پہلے تجھے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے پھر کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو بھائی عبرت حاصل کریں جو لوگ ہم سے پہلے چلے گئے ہیں۔ بہرحال پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا، یہ 15 شعبان کی رات آ رہی ہے، اس کے اندر 2 کام کرنے والے ہیں، بلکہ 3 کام۔ ایک کام تو زندگی میں ایک آدھ باری کر لیا جائے تو بہت ہے، 2 کام حدیث سے ثابت ہیں۔ فرمایا رات کو قیام کرو اور دن کو اجتماعی نہ ہو، اپنے اپنے اعتبار سے اپنے رب کو راضی کریں، دن کو روزہ رکھیں۔ اور نبی علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ اس رات کے اندر آپ ایک مرتبہ جنت البقیع بھی تشریف لے گئے ہیں، تو کبھی زندگی میں ایک آدھ بار قبرستان بھی جانا چاہیے۔ اور کچھ چیزیں منع ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، آتش بازی ہو گئی، پٹاخے ہو گئے، حلووں کی خاص تقریبات ہو گئیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔